रोज़ाना रात को जब मैं अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने लगता तो कभी कहती कि मेरे ख़ास दिन चल रहे हैं, कभी कहती मैं बहुत बीमार हूँ, कभी कहती मुझे अंदरूनी बीमारियाँ 1 साल तक वो ऐसे ही करती रही। अब मैं बहुत तंग आ चुका था। फिर एक दिन मैंने सोचा इससे बदला लेता हूँ। मैंने उस रात उसके साथ देख आज की रात ही अपनी बीवी को काबू में कर लेना। अगर आज तू कमज़ोर पड़ा तो ज़िंदगी भर वो तुझे दबा कर रखेगी। मेरा दोस्त शफीक हंसते हुए मुझे सबक पढ़ाने लगा। अरे इससे कहाँ कुछ होगा, ये तो बीवी का गुलाम बनकर रहेगा, देख लेना तुम सब लोग। मेरे दोस्त ने भी मेरा मजाक बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों को रुखसत करके बेताबी से कमरे में दाखिल हुआ था। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरे दोस्त मेरी जान छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। वो सब जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही अंदर के मंजर ने मुझे हैरान कर दिया था। मेरी नई नवेली दुल्हन गज़ाला सर पर चादर ताने सो रही थी और उसी लिबास सोफे पर पड़ा था और साथ ही जेवरात भी ड्रेसिंग टेबल पर बिखरे हुए थे। मेरे सारे जज्बात ठंडे पड़ गए थे। मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो रात के 2 बज रहे थे। इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। अमूमन शादियों में इतना वक्त तो लग ही जाया करता था। तो क्या नई नवेली दुल्हन अपने दूल्हे के लिए थोड़ी देर इंतज़ार भी नहीं करती? या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ था, या फिर सारी दुल्हनें ऐसा ही होती हैं जिनसे अपने दूल्हे का इंतज़ार भी नहीं होता? मुझे समझ नहीं आया था। मैं तो पिछले 1 महीने से एक दिन गिन रहा था और हर रात बेकरारी से बिस्तर पर करवटें बदलता था। मुझे तो शादी की रात का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था जब गज़ाला मेरे साथ कमरे में मौजूद होती और मैं उसके साथ मोहब्बत भरी बातें करता और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा करता। लेकिन शायद मेरी और गज़ाला के जज्बात अलग अलग थे। वो मेरी तरह बेकरार नहीं थी, इसलिए मेरे आने से पहले ही उसने अपना लिबास भी तब्दील कर लिया था। जिस रात का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो रात तो आ गई थी, लेकिन बाकी सारे ख्वाब अधूरे रह गए थे। मैं मरे मरे कदमों से गज़ाला के करीब आया, उसके चेहरे से आराम से चादर हटाई। वो गुस्से में आ गई और कहने लगी कि क्या मुसीबत है, सोने क्यों नहीं देते? इसकी आंखें बंद थी, वो दोबारा नींद की वादी में खो चुकी थी। उसका चेहरा किसी गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था, जिसे देखकर मैं बेसाख्ता ही मुझे उसकी मासूमियत पर प्यार आने लगा। मैंने खुद को तो तसल्ली दी कि अब तो गज़ाला मेरी ही मलकियत है, तो ज़िंदगी हर रात उसके साथ ही गुजारनी है। क्या हुआ जो आज रात वो सो गई? यकीनन वो सारे दिन की थकी हुई होगी। लड़की तो है, दुल्हन बनने के लिए भी घंटों पार्लर में बैठना पड़ता है। मैंने एक निगाह उसकी खूबसूरत चेहरे पर डाली। उसकी लंबी घनी पलकों ने इसके चेहरे को मज़ीद दिलकश बना दिया था। मैंने फ़ौरन नज़रें चुरा ली थी कि कहीं मेरी बीवी को मेरी ही नज़र न लग जाए। मैं लिबास तब्दील करके बिस्तर पर सोने के लिए आया था तो एक दफ़ा फिर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे और मैंने सोती हुई गज़ाला को अपने ही बाहों में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी इस हरकत से उसकी आंख खुल गई और वह करंट खाकर पीछे हटी जैसे मैं भूत हूँ। उसकी आंखों में खौफ की परछाइयाँ साफ दिखाई दे रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस कदर खौफज़दा क्यों होगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो गहरी नींद से जागी है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर वो धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी कदबत से खौफज़दा है। मैंने प्यार से कहा कि मेरी जान तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम सुकून से मेरे पास बैठ जाओ। मैंने तो तुम्हें मुंह दिखाई भी नहीं दी। मैंने साइड टेबल पर अंगूठी का डब्बा निकाला और गज़ाला का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और गज़ाला का रवैया मेरी समझ से बाहर था। वो कहने लगी मैं इसे छूने की कोशिश ना करूं। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं हैरान नज़रों से उसे देख रहा था। मैं उसका शौहर था और उस पर पूरा हक रखता था, लेकिन अगर शादी की रात मैं उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता तो ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती। इसलिए मैंने उसे कहा कि वो परेशान ना हो और सुकून से सो जाए। मैं उसे कुछ वक्त देना चाहता था। मैं जानता था कि किसी भी लड़की के लिए अपना सब कुछ छोड़ना, एक नई ज़िंदगी में कदम रखना इतना आसान नहीं है। शायद वो भी ज़हनी तौर पर सबके लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए इस तरह से पेश आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोबारा चादर ओढ़कर सो गई थी और मैं करवट बदल बैठे। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और जानता था कि मियाँ बीवी के रिश्ते की मोहब्बत
صبر اور قربانی سے ہی پروان چڑھ سکتی ہے، مگر مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ رشتہ مجھ سے اتنی بڑی قربانی مانگے گا۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھی تو رات والی ناراض سی غزالہ کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اس کا موڈ بہت ہی اچھا تھا، وہ اچھی طرح تیار ہوئی اور اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کوئی گستاخی کرتا وہ کمرے سے نکل گئی۔ باہر میرے ابا اور اماں موجود تھے۔ اس نے بہت ہی پیار سے محبت سے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جلد ہی ہمارے گھر میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ میرے چھوٹے بھائی بہن بھی وہ بالکل دوستوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ میں وہی بیٹھا اسے مستقل دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی دلکشی مجھے گائل کر رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کمرے میں لے جاؤں۔ میں نے تو اسے ٹھیک طرح سے دلہن بنے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میری بہن نے فوراً ہی نوٹ کر لیا تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے تنگ کرنے لگی۔ اگر غزالہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ میرا دل بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے مچلنے لگا، لیکن میں اپنی بہن کے ہاتھوں مزید مشاق کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ سارا دن مصروف میں گزر گیا اور ولیمے کی تقریب بھی نمٹ گئی۔ میں نے اسٹیج پر ہی غزالہ کے کان میں کہہ دیا تھا کہ آج وہ میرے آنے سے پہلے اپنا لباس تبدیل نہ کرے، میں اسے دل بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ غزالہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ اس قدر مصروف تھی کہ اسے میری موجودگی کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں نہ جانے کیا باتیں چل رہی تھی کہ مجھے ان کی سرگوشیوں سے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ میرے کہنے کے باوجود بھی لباس تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا۔ میں اس کا شوہر تھا، مگر اس کی نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی اور نہ اسے میرے جذبات کا احساس تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر سے چادر ہٹائی اور کندھے سے پکڑ کر اسے ہلایا تو وہ آنکھیں کھول کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے اس سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا غزالہ کہ میرا انتظار کرنا۔ وہ کہنے لگی، فہیم مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور میں جاگ نہیں سکتی، مجھے جلدی سونے کی عادت ہے۔ میں نے کہا، مگر اب تم جاگ گئی ہو تو اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور کچھ وقت میرے ساتھ گزارو، صبح دیر تک سوتی رہنا، کوئی تمہیں نہیں اٹھائے گا۔ اس کے حسین چہرے پر نظر پڑتے ہی میرا وہ سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا جو تھوڑی دیر پہلے مجھے اس پر آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر ایسے بیٹھ گئی جیسے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو۔ میرے لیے اب مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے بے ساختہ ہی اس کے رخسار پر اپنی محبت کی مہر ثابت کر دی۔ اس کے لیے سب کچھ بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ ایک دم ہی ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ کھڑی ہو گئی اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کل ہی آپ سے کہہ دیا تھا، میرے لیے سب کچھ بہت عجیب ہے، بہتر ہے آپ مجھ سے دور رہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری قربت اسے کیا پریشانی ہو گئی تھی کہ میں نے آگے بڑھ کر زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنی طرف بٹھایا تو وہ زاروں کو تار رونے لگ گئی۔ میں گھبرا گیا تھا کیونکہ اس کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہو گئی تھی کہ کمرے سے باہر بھی جا سکتی تھی۔ میں اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ آپ قریب نہیں آیا کریں، مجھے بہت عجیب لگتا ہے، مجھے گن محسوس ہوتی ہے، کسی کا بھی چھونا مجھے اچھا نہیں لگتا، میرے اندر کراہت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور میری سانس رکنے لگتی ہے۔ غزالہ کی بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ میری بیوی شاید کسی نفسیاتی بیماری کا شکار تھی اور یہ بات مجھے آج پتہ چلی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی اسے کچھ وقت چاہیے اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرے اندر تو ایک آگ جل رہی تھی اور میں برداشت اب ختم ہونے کی تھی۔ میں 27 سال کا ایک جوان مرد تھا جس کے اندر کچھ فطری خواہشات موجود تھیں اور اب ان کی تکمیل ضروری ہو گئی تھی۔ میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ تو میرے ہاتھ لگانے پر ہی اس قدر واویلا ڈال رہی تھی کہ اس سے آ کے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گھر میں اگر میری ماں ابا موجود نہ ہوتے تو شاید میں اسی وقت اس کے رونے کی خاطر نہ ہی آتا اور زبردستی اپنی خواہش پوری کر لیتا، لیکن میرے لیے فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ گھر میں میری جوان بہن اور بھائی بھی موجود تھا، میری کوئی بھی غلط حرکت مجھے میرے گھر ہی والوں کی نظروں میں گرا سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تو وہ دوبارہ سکون کی نیند سو چکی تھی۔ لیکن میری نیندیں اڑ گئی تھی کیونکہ یہ ایک دو راتوں کی بات نہیں تھی، پتہ نہیں اسے کتنا وقت درکار تھا
اس کا مسئلہ اتنا عجیب تھا کہ میں کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتا اور اسے مزید رابطے بھی گزارنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اسے لے کر جاؤں گا تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ اگلے دن وہ صبح پہلے کی طرح ہی فریش اٹھی اور سرخ جوڑا پہن کر تیار ہونے لگی۔ میں بستر پر بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا اور اسے بھی اپنے وجود پر میری نظروں کی تپش کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی دوپٹہ اٹھایا اور دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ لیا جسے میں نے اس کے لیے کوئی نامحرم ہوں۔ اس کی یہ حرکت مجھے بہت ہی ناگوارا گزری تھی، لیکن میں خاموش ہو گیا تھا۔ وہ پوری طرح سج سنور کر کمرے سے نکل گئی اور میں اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر غصہ آ رہا تھا۔ غزالہ وہ لڑکی تھی جس سے شادی کرنے کے لیے میں نے بہت مشکل سے اپنے ماں باپ کو راضی کیا تھا۔ اگر غزالہ میرے ابا کی دوست کی بیٹی تھی اور میں نے اسے ایک دو دفعہ دیکھ رکھا تھا، جب اماں نے میری شادی کا ذکر چھیڑا تو غزالہ کا خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے سامنے لہرا گیا اور میں نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں غزالہ سے ہی شادی کروں گا۔ اماں ابا کو غزالہ تو پسند بہت تھی، لیکن وہ میری شادی خاندان میں ہی کرنا چاہتے تھے، مگر میری ضد کے آگے مجبور ہو گئے اور میرا رشتہ غزالہ سے طے کر دیا۔ غزالہ کے گھر والے اس کی جلدی شادی کرنا چاہتے تھے اور مہینے بعد ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ یہ ایک مہینے میں دن رات غزالہ کو سوچتے ہوئے گزارا تھا۔ وہی غزالہ اب مجھے ایسے تڑپا رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہم بستری کے لیے ترس رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو وہ سب گھر والوں کے ساتھ مل کر ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ ابا مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ تمہاری بیوی تو صبح سویرے ہی اٹھ کر کمرے سے نکل آتی ہے، لیکن تمہاری نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ اب میں ابا سے کیا کہتا کہ پوری رات تو میں سوتا ہی نہیں تھا اور غزالہ پوری رات ہی سوتی رہتی تھی۔ اماں کہنے لگی اور غزالہ کو اس کے مائکے چھوڑ دو اور 12 دن بعد واپس لے آنا۔ اماں کے آگے میں خاموش ہو گیا تھا۔ جب کمرے میں آیا تو غزالہ خوشی خوشی اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ مائکے جانے کی خوشی اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے غزالہ کے کان کی طرف جھانکتے ہوئے کہا، یہ 12 دن میں تمہارے بغیر کیسے گزاروں گا؟ تم رات ہی واپس آ جانا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور میرے جواب دیے بنا اپنی چادر اوڑھنے لگی تھی۔ اس کا یہی رویہ میری جان جلانے لگا تھا۔ میں اس کے مائکے لے جانے کی بجائے ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی اور جب اسے پتہ چلا کہ میں اس کا علاج کروانا چاہتا ہوں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی، کچھ وقت میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، اسے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کسی بھی طرح کے ڈاکٹر کے کمرے میں جانے کو راضی نہ ہوئی تو مجبوراً میں نے اسے اس کے گھر چھوڑ دیا۔ رات جب میں اسے لینے کے لیے گیا تو وہ اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ ڈرائیونگ روم میں بیٹھی نہ جانے کیا بات کر رہی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی اس کی زبان پر تالا لگ گیا۔ وہ اس قدر قریب ہو کر بیٹھے تھے کہ میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی کو میرے وجود سے تو کراہت آتی تھی، لیکن اپنے ماموں کے بیٹے سے اسے کوئی گن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جو کچھ میرے دماغ میں ان دنوں کو دیکھ کر آیا تھا وہ میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں غزالہ سے بہت محبت کرتا تھا اور یہ سوچ ہی میرے لیے بہت اذیت تھی کہ میری بیوی شاید مجھ سے نہیں بلکہ اپنے ماموں کے بیٹے سے۔ اسے آگے سوچنے کی ہمت بھی مجھ میں نہیں ہوئی تھی۔ میں غزالہ کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ وہ نہ ہی علاج کروانے کو تیار تھی نہ ہی مجھے میرا حق دینے کو۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ میرے دوست میرا چہرہ پڑھ چکے تھے اور اکثر ہی وہ مجھ سے پوچھتے کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میں اپنی بیوی کا غلام بن چکا تھا۔ میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا اور رات میں بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا اور غزالہ کو سوتا ہوا دیکھتا۔ کبھی کبھی میرے اندر کی بے چینی مجھے کسی گستاخی پر مجبور کرتی اور غزالہ ہزاروں قطار رونے لگ جاتی۔ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کا رویہ میرے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ اگرچہ غزالہ نے پورا گھر سنبھال لیا تھا، میری ماں تو اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی۔ میری بہن اور بھائی ہر وقت کے گنگناتے۔ وہ ابا کی صحت کو لے کر بھی بہت فکر مند رہتی تھی اور خود ہی وقت پر ان کو دوائیاں بھی دیتی۔ کبھی کبھی اس کے ماموں کا بیٹا ہمارے گھر آتا تو وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گھنٹوں تنہائی میں باتیں کرتے۔ اب تو میرا ان کے درمیان بیٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا اور کبھی کبھی رات گئے بھی اس کا فون آتا اور وہ فوراً ہی بات کرنے کے لیے کمرے سے نکل جاتی۔ میرے پوچھنے پر بس اتنا ہی کہتی کہ کمرے میں رات کے وقت سگنل ٹھیک سے نہیں آتے، اس لیے اسے بات کرنے کے لیے چھت پر جانا پڑتا ہے۔ مجھے ان دونوں کے رشتے پر شک ضرور تھا، لیکن ایسی کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو بد کردار ٹھہراتا۔
वक्त गुजरते गुजरते 1 साल होने लगा था और अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता कायम नहीं हो सका। दुनिया की नज़र में हम एक मुकम्मल जोड़ा थे, लेकिन हमारे दरमियान कोई दूरियों से सिर्फ हम दोनों ही वाकिफ थे। अगर गजाला मेरी मोहब्बत ना होती तो शायद मैं कुछ ही दिनों में अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता देता, लेकिन मैंने तो उसे पसंद की शादी की थी और मैं उसे रिश्ते की हर कीमत पर निभाना चाहता था। शादी के साल वाले दिन अपने दोस्त के फार्म हाउस को पूरी तरह से सजा दिया और सोच लिया कि आज की रात तो मैं हर हाल में गजाला को पाकर ही रहूँगा। मेरी हमबिस्तरी की ख्वाहिश शिद्दत पकड़ गई थी। मैं जानता था कि अपने घर में तो मेरी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। उसके रोने से घबराकर मैं खुद ही पीछे हट जाऊँगा। इसलिए मैंने अपने माँ बाप से कह दिया कि मैं गजाला को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और रात को हम दोनों फार्म हाउस पर गुजारेंगे। उसे लेकर मैं फार्म हाउस के लिए निकल गया, जो शहर से बाहर था। मैंने गजाला को नहीं बताया था कि रात हम फार्म हाउस पर गुजारेंगे। मुझे यकीन था कि वो किसी न किसी तरह जाने के लिए इनकार कर देती। मैं उससे बदला लेना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं सारी रात उसे अपनी मोहब्बत इस तरह जकड़ कर रखूँगा कि उसके अंदर की सारी कराहत निकल जाएगी। 1 साल से मेरे अंदर जो तशंगी थी, मैं आज पूरी तरह से उसे मिटाने के मूड में था। फार्म हाउस पहुंचकर गजाला को पता चला कि हम दोनों वहां अकेले हैं। मैंने उसे यही बताया था कि मेरे दोस्त और अम्मा अब्बा भी कुछ देर वहीं पहुंच जाएंगे, जो कि झूठ था। ये जानकर तो वो एकदम ही भुदक गई और कहने लगी कि हम शहर से इतनी दूर अकेले क्या करेंगे और अभी इस वक्त वापस घर चलें। मैंने उसकी बात को खातर में ना लाते हुए उसे अपने बाजुओं में उठाया और सीधा बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर फेंक दिया। गजाला, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने 1 साल अपने जज्बात को कत्ल किया, लेकिन अब यह मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। तुम मेरी बीवी हो और मेरे दरमियान हर रिश्ता बिल्कुल जायज़ है, इसलिए मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगा। मैंने अपनी बात की शिद्दत का इजहार करते हुए जैसे ही उसके करीब होने की कोशिश की तो वो मुझे धक्का देकर खड़ी हो गई और रोते हुए कहने लगी कि ये आपकी गलतफहमी है कि हम दोनों के दरमियान एक जायज़ रिश्ता है। गजाला की बात सुनकर मैं चौंक गया और मैं उससे कहा कि मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम मेरी बीवी हो, तो फिर हमारा रिश्ता जायज़ क्यों नहीं हुआ? वो ज़्यादा रोते हुए कहने लगी, क्योंकि निकाह पर निकाह नहीं हो सकता और आपसे निकाह करने से पहले मैं अपनी मर्ज़ी से रज़ा के साथ निकाह कर चुकी थी। मैं रज़ा से मोहब्बत करती हूँ और वही मेरा शौहर है। गजाला की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये कैसा सच था जो मुझे शादी के 1 साल बाद बता रहे थे? वो मेरी नहीं बल्कि किसी और की बीवी थी। ये बात मैं किसी तरह कबूल नहीं कर सकता था। मैंने गजाला को बालों से पकड़ा और उसे तमाशा बहुत हो चुका, अब मुझे एक एक लफ्ज़ सच सच बताओ। इसके बाद जो कुछ गजाला ने बताया, मेरे होश उड़ गए। रज़ा गजाली के मामू के बेटे का दोस्त था। उसने ही गजाला को मिलवाया था और इन दोनों की मोहब्बत 3 सालों तक परवान चढ़ी थी। वो लड़का कोई नौकरी नहीं करता था, इसलिए दोनों ने खामोशी से निकाह कर लिया। रज़ा ने गजाला से कहा था कि जैसे ही उसकी नौकरी हो जाएगी वो फ़ौरन ही रिश्ता भेज देगा। गजाला ने उसी इंतज़ार में ये बात किसी को भी ना बताई और जब मेरा रिश्ता गजाला से तय होने लगा तो उसने रज़ा से कहा कि अब वो निकाह की बात सबको बताने लगी है। तो रज़ा ने साफ साफ इनकार कर दिया और ना ही वो नौकरी करता है और ना ही उसके घर वाले गजाला को अपनाने के लिए तैयार हैं। उसने गजाला से कहा कि फ़िलहाल तुम रिश्ता कर लो, शादी से पहले ही मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। और आखिर तक वो यही कहता रहा कि निकाह से पहले ही वो गजाला को आकर ले जाएगा। निकाह का वक़्त आ गया लेकिन रज़ा ना आया। इतने मेहमानों की मौजूदगी में गजाला इनकार ना कर सकी और उसने निकाह कर लिया। गजाला के मामू के बेटे ने रज़ा का पैगाम गजाला तक पहुँचाया कि कुछ महीने वो हम दोनों के दरमियान कोई तल्लक ना बनने दे। रज़ा जल्द ही अपने घर वालों को मनाकर उसे ले जाएगा और गजाला पिछले 1 साल से उस दिन का इंतज़ार में गुजार रही है कि कब वो आएगा और कब उसे लेकर जाएगा। गजाला की रोते रोते सिसकियाँ बंद हो गई थी। वो रज़ा की मोहब्बत का दामन थामे उस उम्मीद पर जिंदा थी कि एक न दिन वो इसे लेने आएगा, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था कि रज़ा जैसे लड़के कभी भी साथ नहीं निभाते। वो गजाला का इस्तेमाल कर चुका था और उसे छोड़कर जा चुका था, लेकिन ये बात शायद उसे समझ नहीं आई थी। मैंने गजाला से कहा, अब तुम्हारा रज़ा क्या कहता है? वो तुम्हें कब लेकर जाने वाला है? वो रोते हुए कहने लगी कि उसके मामू के बेटे ने यही बताया है कि रज़ा दुबई जाने के लिए वीज़ा लगवा रहा है और गजाला की शक्ल बता रही थी
کہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ رضا اس سے چھوڑ کر جانے کی تیاری کر چکا ہے۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور محبت سے پوچھا، تم رضا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو یا میرے ساتھ؟ غزالہ کہنے لگی، آپ میرے لیے نامحرم ہیں، میں آپ کے ساتھ کوئی بھی رشتہ کیسے بنا سکتی ہوں؟ آج تک میں نے اسی وجہ سے آپ سے دوری اختیار کی رکھی کہ ہمارے درمیان بننے والا کوئی تعلق حرام ہوتا ہے۔ میں مسکرا کر کہا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تم صرف فیصلہ کرو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ غزالہ کہنے لگی، اسے میری عادت اور اخلاق بہت پسند ہے، اسے مجھ سے محبت نے، لیکن وہ میری بہت عزت کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ساری زندگی بھی میرے ہی گھر میں عزت سے گزارے۔ میں نے اسی وقت غزالہ سے رضا کا نمبر لیا اور اپنے ایک پولیس افسر دوست کی مدد سے رضا کو فون کرایا اور اس پر دباؤ ڈالا اور وہ فوراً غزالہ کو اس رشتے سے آزاد کر دے۔ رضا ایک نکما اور ڈرپوک انسان تھا، اس نے فون پر ہی غزالہ کو طلاق دے دی۔ اس رات غزالہ بہت روئی تھی اور میں نے اسے رونے نہیں دیا تھا۔ اسے طلاق ہوئی تھی اور اپنے اس غم پر اسے رونے کا حق تھا۔ اس نے مجھ سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ میں نے غزالہ سے کہا کہ آنے والے 6 مہینے کے لیے میں کمپنی کی طرف سے آسٹریلیا جا رہا ہوں، جب تک وہ میرے گھر میں عزت سے اپنی عدت گزار سکتی ہے۔ 6 مہینے بعد جب میں لوٹ کر آؤں گا تو اسی فارم ہاؤس میں 2 گواہوں کی موجودگی میں ہم دوبارہ اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ میری بات سن کر غزالہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں اسے واپس اگلے ہی دن گھر لے آیا تھا۔ اب 6 مہینے مجھے گن گن کر گزارنے تھے۔ اگر غزالہ نے ایک غلط انسان پر بھروسہ کر کے بہت سے رشتوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا، اگر مجھے اس سے سچی محبت نہ ہوتی تو شاید بہت پہلے ہی سے چھوڑ چکا ہوتا، لیکن میری محبت اس کے لیے بے لوث تھی، اس لیے اسے اپنانے کے لیے ابھی بھی راضی تھی۔ لیکن میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ کسی رضا کی باتوں میں آ کر اپنی زندگیوں کو برباد کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ہر کسی کی قسمت میں فہیم نہیں ہوتا۔